اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں یہ دوسری ویڈیو اسرائیل کے بارے میں بنا رہا ہوں۔ آج پھر میں دیکھ رہا تھا خبریں، اسرائیل کے بارے میں بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ کچھ دنوں سے مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ آخر اور کوئی بات دنیا میں نہیں رہ گئی، صرف ہر طرف اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے حکمران، مسلمانوں کے حکمران ڈر چکے ہیں، اسرائیل سے اس قدر ڈر چکے ہیں کہ آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ ان کو قرضے دے کے بلیک میل کیا جا رہا ہے، واپس مانگے جا رہے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے، اور یہ ہراساں ہو رہے ہیں۔ تو میں اپنے حکمرانوں سے پہلے یہ کہوں گا کہ ڈرے نہیں، عوام آپ کے ساتھ ہے۔ ہمیں اگر لڑنا پڑا ہم لڑیں گے، اور یہ نہیں کہ صرف ہم پیچھے لڑیں گے، آگے لڑیں گے، فوج سے بھی آگے لڑیں گے۔ بے شک فوج ہمیں آگے کر دے کہ یہ آپ آگے پہلے جائیں، ہم جائیں گے، لیکن ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ہار مان لی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کا سودا کر دیا۔ اس وقت دنیا میں دو مسلمان ممالک جو اسرائیل کو صحیح چبھ رہے ہیں، وہ ایران اور پاکستان ہیں۔ ایران نے تو ابھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، لیکن پاکستان نے بھی بظاہر تو کوئی نہیں کی، لیکن ایک ڈسکشن شروع کر دی ہے، جس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ کچھ پاکستان کی حکومت یا کچھ ادارے یہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہوں۔ اور میں خبر پڑھ رہا تھا، ایک یروشلم کے نام سے اس طرح کوئی میڈیا ہے، انہوں نے خبر دی ہوئی تھی کہ طیب اردگان صاحب جو ترکی کے صدر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرسٹ ہیں اسرائیل کے ساتھ، اپنے جو تعلقات ہیں اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طیب اردگان صاحب پتہ نہیں، یہ بھی کبھی بن جاتے ہیں ہمارے سربراہ، بڑا ایسے لیڈر بن جاتے ہیں مسلمانوں کے، لگتا ہے جی یہی سارے مسلمانوں کے جو ہے خیر خواہ ہیں۔ اندر کھاتے یہ نیٹو کے بھی ہیں رکن، یورپ کا بھی حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ تعلقات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر یہ کہتے ہیں جی ہم فلسطین کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم فلسطین کے لیے یہ کر دیں گے، اور پھر مطلب یہ ایک بہانہ ہے، یہ منافقت ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یا تو کھل کے آپ کہیں گے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بھی مسلمان ہیں دنیا میں جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ خود جانیں، تو یا پھر ایک طرف رہیں۔ اب وقت ہے کہ ایک طرف مسلمان ہو جائیں، آپس میں اتحاد قائم کریں، اور اسرائیل کو بالکل جو ہے سائیڈ لائن کریں۔ جو اسرائیل کو مانتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں۔ پاکستان کو خصوصی چاہیے اسرائیل کے ساتھ کسی شرط پر بھی، جب تک کہ وہ فلسطین کو آزاد نہیں کرتا، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ اگر وہ اس شرط پہ راضی ہیں کہ وہ اسرائیل کا جو ہے وہ قبضہ، جو ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اس نے فلسطین کے اوپر، اس سے جو ہے وہ ہٹتا ہے، ان کو چھوڑتا ہے، آزاد کرتا ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ تعلقات کو سوچ سکتے ہیں، اور وہ بھی برابری کی سطح پر۔ ابھی وہ اسرائیل صاحب کو ڈرا رہا ہے، اور ہمارے تمام مسلم ممالک کے حکمران تقریباً ڈر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اور عوام سے گزارش ہے کہ ان کو جو ہے نا پیچھے سے کچھ دھکا لگائیں، ان کو دکھائیں کہ یہ اسرائیل کو نہیں ماننا ہے۔ اگر آپ سلو رہے، کوئی بات نہ کی آپ نے اس بارے میں، تو شاید یہ پاکستان کے بھی بیچ میں ایسے منافق ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب پہ ہمیں شک نہیں ہے، انشاءاللہ وہ نہیں اس طرح کے کھاتے میں پڑیں گے، لیکن پھر بھی لوگ ہوتے ہیں جو کرا لیتے ہیں، تو ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اسرائیل کو بالکل بھی تسلیم نہ کیا جائے۔ ہم اسرائیل کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم خون کے آخری قطرے تک لڑنے کو تیار ہیں۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام جو ہے نا ہر طرف پھیل جائے۔